بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مَقَامٍ آخَرَ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ محترم سامعین، عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیت تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ان آیات کا مفہوم صحیح سمجھانے اور پھر ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی چیزیں بنائیں، جتنی چیزوں کی تخلیق کی، انسان ہو یا دوسری مخلوق ہو، جتنی چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی، اس جہان کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ایک مقصد دے کے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے۔ انسان کو جو مقصد دیا اللہ تبارک و تعالی نے، وہ یہ دیا کہ انسان کے ذمے صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا۔ کہ اے انسان، تیرا مقصد صرف عبادت ہے،
اب یہ جو دوسری چیزیں لگی ہوئی ہیں، پھر اس مقصد کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر، انسان کے ساتھ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے ضروریات بھی رکھ دیں کہ اپنے مقصد کو بھی پورا کرنا ہے اور اپنی ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے۔ نہ اپنے مقصد میں اتنے مگن رہو کہ اپنی ضرورت کو بھول جاؤ، نہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں اتنے مصروف رہو کہ اللہ کی عبادت کو ہی بھول جاؤ۔ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ لیکن آج ہم نے ہمارے ذمہ جو مقصد تھا عبادت کا، اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا، اور جو ضرورت ہے اس کو ہم نے ترجیح دے دی، اس سے ہم نے فضیلت دے دی اپنے مقصد کے اوپر، اور اپنی ضرورت کو ہی اپنا مقصد ہم نے بنا لیا ہے کہ دنیا کے اندر آنے کا ہمارا مقصد ہی صرف پیسہ کمانا ہے، مال و دولت کمانا ہے، بس دنیا ہی ہے ہمارا مقصد۔ آج ہم نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، دین کو پیچھے چھوڑ دیا، اللہ کی یاد سے ہم لوگ دور ہو گئے۔ جب انسان اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو میری یاد سے غافل ہوتا ہے، جو میری یاد سے غافل ہوتا ہے، جو مجھے بھلا دیتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہوں، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو بندے میری یاد سے غافل ہیں، قیامت کے دن ہم ان کو اندھا ہونے کی صورت میں اٹھائیں گے۔ تو محترم سامعین، آج ہر بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، رزق کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے۔ اب کتنے بندے ہیں کہ دکھنے میں امیر ہوتے ہیں لیکن اندر سے وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، ان کے مالی حالات بہت تنگ ہوتے ہیں، لیکن ظاہری جو صورت ان کی نظر آتی ہے وہ امیروں والی نظر آتی ہے۔ یہی بندے کو نظر آتا ہے جی اس کے پاس تو بڑا پیسہ ہے۔ ہوتا کیا ہے اس کے پاس؟ اس نے جو پیسہ اپنا انویسٹ کیا ہوتا ہے کسی کاروبار کے اندر، وہ پیسہ اللہ تبارک و تعالی اس کا بلا کروا دیتے ہیں، پھنس جاتا ہے۔ پیسے ہونے کے باوجود اپنا قرض نہیں اتار سکتا اور تنگی کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح اعلان کر دیا یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو ہماری یاد سے غافل ہو جاتا ہے، جو بندہ میری یاد سے غافل ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، قرآن پاک نہیں پڑھتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم اس کی معیشت کو پھر تنگ کر دیتے ہیں۔ معیشت کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی معیشت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اپنے پیسوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو ہمیں اپنے مقصد کی طرف آنا چاہیے، اپنے مقصد کو نہ بھلائیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کس مقصد کے تحت ہم دنیا کے اندر آئے؟
عبادت صرف اور صرف کیا ہے؟ عبادت۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنوں اور انسانوں کی جو پیدائش ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم نے ان کو پیدا ہی اس لیے فرمایا عبادت کریں، یہ عبادت کے لیے ان کی پیدائش کی گئی، ان کو بنایا گیا۔ تو جب ہم اپنے مقصد کو بھلا بیٹھیں گے اور جو ہماری ضرورت ہے اس ضرورت کو اپنا مقصد بنائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارا روزگار تنگ کر دیں گے، رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، پھر بندہ مارا مارا پھرتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہاں پہ تو ہم کہتے ہیں جی امیر ہو یا غریب ہو بندے کا وقت گزر جاتا ہے، لیکن یہ جو پیٹ کا مسئلہ ہے یہ دنیا کے اندر نہیں بلکہ آخرت میں بھی انسان کو جو ہے نا بھوک لگے گی، آخرت میں بھی انسان کا جو ہے نا پیٹ کا مسئلہ بنے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو ایک جہنمی ایسا ہوگا کہ اس سے سخت قسم کی بھوک لگے گی، تو وہ جہنم کے فرشتے سے کہے گا کہ مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ تو وہ فرشتہ اسے زقوم کا درخت دے گا، وہ کانٹے دار درخت ہوگا، اسے کہے گا جی یہ کھاؤ۔ اب وہ بندہ اپنی بھوک کی وجہ سے وہ کانٹے دار درخت جو ہے نا کھارا درخت کھا لے گا، جب وہ اسے کھا لے گا تو نگل نہیں سکے گا، نہ باہر نکال سکے گا لقمہ اس کا، نہ نگل سکے گا، پھر اسے پیاس لگے گی، وہ فرشتے سے کہے گا جی مجھے پینے کے لیے کوئی چیز دو، کچھ دو پینے کے لیے۔ جہنم کے اندر پینے کے لیے روح افزا کا شربت نہیں دیا جائے گا، یا جام شیریں یا پیپسی وغیرہ نہیں ہوں گی کہ بندہ وہاں پہ فرمائش کرے گا تو وہاں پہ اسے جو ہے نا جام شیریں کا شربت پلایا جائے گا۔ جہنمیوں کا جو پانی ہے پلانے کے لیے وہ ایسا ہوگا کہ جہنمیوں کے خون اور پیپ سے بنا ہوا جو پانی ہوگا وہ پلایا جائے گا ان کو۔ جب یہ جہنمی وہ پانی پیے گا تو پخانے کے راستے سے اس کی جو ہے نا یہ آنتیں بھی اس کی پھٹ جائیں گی اور سارا کچھ پخانے کے راستے سے اس کا نکل جائے گا، پھر اسے دوبارہ بھوک لگے گی، پھر وہی درخت کھائے گا، یہی پانی پیے گا، اور یہ ایسا قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے اللہ سے رزق حلال انسان مانگے اور اچھے سے اچھا عمل کرے۔ اس کے برخلاف جو لوگ جنت میں ہوں گے ان کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جنتیوں کے لیے جنت کے اندر وہ ساری چیزیں ہوں گی جن کی وہ جنتی آرزو کریں گے، تمنا کریں گے۔ تو محترم سامعین، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا روزگار وسیع ہو جائے، رزق کی تنگی ہٹ جائے، تو اس کے لیے علماء نے رزق کے دروازے کے 16 چیزیں بتلائی ہیں، یعنی ایسا کہہ لیں کہ رزق کے 16 دروازے بتائے ہیں۔ اگر ہم ان دروازوں کے پاس جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق کو وسیع کر دیں گے، کشادہ کر دیں گے۔ پہلا دروازہ
اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، آپ حکم کیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا۔ کس کا حکم کیجئے؟ نماز کا۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی آپ اس چیز کے اوپر پابند رہیں، یعنی خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ بیوی بچے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان سب کو نماز کا حکم دیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کسی قسم کے رزق کا سوال نہیں کرتے، بلکہ نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ کہ جو بندہ نماز پڑھے گا اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیں گے جب آپ نماز پڑھو گے۔ آج دیکھیں ہم نہ خود نماز پڑھتے ہیں، صاف سی بات ہے جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمارے جو ماتحت ہیں وہ بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ جس گھر کے اندر نماز نہیں ہوگی تو پھر اس گھر کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ ایک بے نمازی کی نحوست، کہ جس محلے کے اندر ایک بندہ بے نمازی ہو، اس کی نحوست محلے کے 40 گھروں تک جائے گی۔ تو جس گھر کے اندر ساری بے نمازی ہوں اس کا کیا عالم ہوگا؟ پھر اس گھر کے اندر کیسی برکت آئے گی؟ تو پھر کیسے رزق آئے گا؟ رزق کے اندر کیسے برکت آئے گی؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس چیز کے اوپر پابند رہیں۔ لا نسألک رزقا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہیے، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، بلکہ رزق تو ہم آپ کو دیں گے۔ دوسری چیز جو علماء نے فرمائی ہے کہ رزق کو جو کشادہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے بندے کا رزق بڑھتا ہے، وہ استغفار ہے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ استغفار سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہ بھی معاف فرماتے ہیں۔ گناہوں کے ساتھ انسان کو مال و دولت بھی ملتا ہے اور بیٹے بھی ملتے ہیں۔ انہی دو چیزوں کے لیے انسان پریشان ہے۔ اولاد کے لیے بندہ پریشان رہتا ہے، روزگار کے لیے۔ 29واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم سارے استغفار کرو، رجوع کرو اپنے رب کی طرف۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک آپ کا رب بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ حقیقی بادشاہ ہے، دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک مرتبہ دنیا کے بادشاہ سے تو کوئی مل ہی نہیں سکتا، اگر کوئی مل بھی گیا تو اپنی بات ایک مرتبہ منوا سکتا ہے، دوسری مرتبہ نہیں منوا سکتا۔ دنیا والے ایک مرتبہ تو معافی دے دیتے ہیں لیکن دوسری مرتبہ معافی نہیں ملتی۔
اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں استغفار کی کوئی قید نہیں، میں کسی کو تانا نہیں دوں گا کہ تو نے جوانی گناہوں کے اندر گزار دی، ساری عمر گناہوں کے اندر گزار دی، اب آ کے تو میرے دروازے پہ استغفار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں ایسا کسی بندے سے نہیں کہتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تو جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب ایک گنہگار بندہ اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ آگے پہلے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ بہت بڑا مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے گا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، جب تم استغفار کرو گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ پھر آگے دوسرا انعام کیا فرمایا؟ آسمان سے بارش بھی برسائیں گے۔ تیسری چیز تمہیں مال بھی دیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال بھی دیں گے، آگے وَبَنِينَ، اور بیٹے بھی دیں گے۔ آگے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں جنت کے اندر باغ بھی دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور جنت کے اندر نہریں بھی دیں گے۔ تو دیکھیں ایک استغفار سے اللہ تبارک و تعالی کتنی چیزوں کا اعلان فرما رہے ہیں، کتنا غفور رحیم ذات ہے۔ تیسرا دروازہ رزق کا وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم جو چیز میرے راستے میں خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، میں اس چیز کو تمہارا خلیفہ بنا دیتا ہوں، ہم وہی چیز تمہیں لٹا دیتے ہیں، پھر اس چیز کے بدلے میں ہمیں تمہیں بہت ساری چیزیں دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا ذہن کیا ہے کہ ہم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، ہماری یہ سوچ ہے، ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تمہارا مال کم نہیں ہوگا بلکہ تمہارا مال بڑھ جائے گا۔ تم اللہ کے راستے میں 1 دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 10 کا ثواب دیں گے، 10 لٹا دیں گے تمہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑی بزرگ تھیں، کہتے ہیں جی عورتوں کا یقین کمزور ہوتا ہے۔ عورتوں کا یقین کمزور نہیں ہوتا بلکہ عورتوں کا یقین بنانے والے نہیں ہوتے۔ اگر عورتوں کا یقین مضبوط بنا دیا جائے تو یہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط بن جایا کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری ان کے گھر میں ایک مرتبہ مہمان آ گئے، تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، مہمان بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی باندی سے کہ جاؤ دیکھو دروازہ پہ کون ہے۔ باندی نے جب جا کے دروازہ کھولا تو پھر انہوں نے پوچھا
کہ کون ہے؟ باندی نے جواب دیا کہ کوئی بندہ ہے جو روٹیاں لے کے آیا ہوا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا روٹیاں گنو کتنی ہیں؟ باندی کہتی ہے جی 9 روٹیاں ہیں۔ انہوں نے فرمایا واپس کر دو۔ وہ باندی پریشان ہو گئی کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ چلو 9 روٹیاں آ تو گئی تھیں، لیکن یہ کہہ رہی ہیں جی واپس کر دو۔ انہوں نے واپس کر دی۔ پھر باندی نے پھر دوسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، دوسرا بندہ آیا۔ پھر باندی نے جواب دیا کہ کوئی ہے جو روٹیاں لے کے آیا ہوا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روٹیاں گنو کتنی ہیں؟ باندی نے پھر جواب دیا کہ 9 ہیں۔ انہوں نے فرمایا پھر واپس کر دو، پھر واپس کر دو۔ اس نے پھر واپس کر دی۔ تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ پھر باندی نے فرمایا جی کوئی روٹیاں لے کے آیا ہے۔ انہوں نے فرمایا جی روٹیاں گنتی کرو، روٹیاں گنتی کرو۔ تو باندی نے جواب دیا یہ 9 روٹیاں ہیں۔ انہوں نے فرمایا پھر واپس کر دو۔ وہ باندی نے آ کے جو ہے نا پوچھا کہ اماں کیا بات ہے کہ آپ 9 کا عدد سن کے پریشان ہو جاتی ہیں، جب میں آپ سے کہتی ہوں کہ 9 روٹیاں ہیں آپ کہتے ہیں جی وہ روٹیاں واپس کر دیں، گھر میں ہے کچھ نہیں، مہمان آئے ہوئے ہیں، عشاء کی نماز بھی ہم نے پڑھ لی ہے، اب ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، آپ یہ 9 روٹیوں کا سن کے واپس کیوں کروا رہی ہیں؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ میرے گھر میں آج صبح ایک فقیر آیا تھا، اس نے اللہ کی راہ میں مجھ سے 1 روٹی مانگی، میں نے اسے 1 روٹی دے دی، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں 1 دے گا میں اسے 10 دوں گا۔ تو میں نے 1 روٹی دی تھی، مجھے 10 روٹیاں ملنی چاہیے تھی، 9 کیوں اللہ تبارک و تعالی نے بھیجی ہیں؟ اس لیے میں آپ سے کہتی رہی کہ وہ 9 روٹیاں واپس کر دو۔ تو پھر باندی نے جواب دیا اماں بات دراصل یہ ہے کہ روٹیاں تو دراصل تھیں ہی 10، ہر مرتبہ جب میں گنتی کرتی تھی تو 1 روٹی میں چھپا لیا کرتی تھی، روٹیاں واقعتاً 10 ہی ہوا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کے لیے روٹیاں بھجوائی تھیں وہ آپ کے یقین کے مطابق پوری 10 ہی تھیں، وہ پوری 10 ہی روٹیاں تھیں۔ تو انہوں نے جواب دیا اگر روٹیاں واقعتاً 10 ہیں تو اب لے لو۔ دیکھیں یہ یقین ہے کہ جو اللہ کے راستے میں 1 خرچ کرے گا اللہ اسے 10 دے گا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک بندہ تھا بہت کمزور ہو گیا تھا بھوک کی وجہ سے، اس کے پاس اتنا زیادہ روزگار نہیں تھا، کئی دنوں کا فاقہ رہتا تھا، بھوک کی وجہ سے اسے کمزوری ہو گئی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے موسیٰ آپ کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے آپ درخواست کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے حصے میں جتنا رزق لکھ دیا ہے میری عمر میں مجھے 1 ہی دفعہ وہ دے دے، تاکہ میں 1 مرتبہ تو پیٹ بھر کے زندگی میں جو ہے نا کھا لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کی دعا قبول کی، اور اس بندے کے حصے میں جتنا اللہ نے رزق لکھا تھا وہ اس کو پوری زندگی کا دے دیا، ایک ساتھ اکٹھا، چند بوریاں گندم، بکریاں،
اسی طرح جو جو چیزیں اللہ نے اس کے حصے میں لکھی تھی ساری چیزیں مل گئیں۔ وہ ساری چیزیں جب اس کو مل گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3-4 سال کے بعد خیال آیا کہ اس بندے کے ذرا پتہ تو کروں اس کا کیا بنا، جس بندے کے لیے میں نے اللہ تبارک و تعالی سے التجا کی تھی، دعا کی تھی، جو بندہ رزق کی وجہ سے پریشان تھا۔ تو جب 2-4 سال کے بعد اس بندے کو ملے تو وہ بندہ بڑا عیش و عشرت میں تھا، بڑے محل میں زندگی گزار رہا تھا، سینکڑوں بندے اس کے محل میں آ رہے ہیں، کھانے کے لیے جا رہے ہیں، بڑا دسترخوان سجا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ سے عرض کی یا اللہ یہ تو ایسا بندہ تھا تو اس کے پاس تو کھانے کے لیے ہوتا ہی کچھ نہیں تھا، یہ تو بھوک کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا، مرنے والا ہو گیا تھا، اور جو آپ نے اس کے حصے میں رزق لکھا تھا، جو رزق ملا تھا آپ کی طرف سے، وہ تو چند بوریاں تھی گندم کی، زیادہ سے زیادہ یہ اس سے گزار سکتا تھا اکیلا بندہ 1 سال 2 سال۔ یہ تو اب چند بوریوں سے بات نکل کے یہ تو شاہی محل کا اپنا امیر بن گیا، یہ تو مالک بن گیا ہے، اور کئی بندے اس کے دسترخوان پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کھانے کے لیے، اب لوگوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ خود اس کے لیے کھانا نہیں تھا، اب ایک وقت ہے کہ یہ سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، موسیٰ اس نے ہم سے بڑے نفع کی تجارت کی، نفع کا سودا کر لیا، اس نے نفع کی تجارت کی ہم سے، اس لیے ہم نے اس کے روزگار کو وسیع کر دیا۔ تجارت اس نے کیا کی کہ وہ رزق ہم نے اس کو دیا تھا اس کے لیے، وہ اس نے اللہ کی راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے راستے میں خرچ کرتا گیا، یہ جتنا خرچ کرتا گیا اس سے 10 گنا زیادہ میں اسے دیتا گیا، یہ خرچ کرتا گیا میں اسے 10 گنا زیادہ دیتا گیا، ایسے کرتے کرتے یہ ایک محل کا مالک بن گیا ہے، اب اتنا سیٹھ بن گیا ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں جب بندہ مال خرچ کرتا ہے، یہ نہ سوچیں کہ ہمارا مال جا رہا ہے، بلکہ یہ سوچیں ہم مال آ رہا ہے، جا نہیں رہا، مال آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میرے راستے میں 1 خرچ کرے گا میں اسے 10 دوں گا، یہ کم سے کم درجہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔